علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 21 اگست بروز اتوار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ سورۃ الرعد آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک جاری رہے گا۔ تو آج یہ سورۃ الرعد کا پہلا درس ہو گیا۔ کل میں نے کچھ وضاحت میں تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی۔ علماء کا اختلاف ہے اس بارے میں کہ یہ سورت مکی ہے یا اگرچہ مصحف پہ مدنی لکھا ہوا ہے، مگر وہ کل میں نے تفصیل بتا دی تھی کہ 8 سے لے کر آیت نمبر 13 تک یہ تو بالاتفاق مدنی ہے اور باقی آیتیں مکی ہیں۔ تو بعض نے مکی کہا اور بعض نے، کل میرا خیال ہے کہ میں اس کو مکی کہہ گیا ہوں، مجھے یاد نہیں، اگر مکی کہہ گیا ہوں تو میں تصحیح کر رہا ہوں کہ لکھا مدنی ہوا ہے۔ مصحف پر کیا لکھا ہوا ہے جی؟ مدنی۔ علماء کا اختلاف ہے، بعض نے مکی کہا، اس وجہ سے کل میں بھی مکی کہہ گیا، اور بعض نے کہا کہ وہ آیتیں مدنی ہیں باقی ساری مکی۔ بس یہ آپ کے علم میں بات آ گئی۔ پہلی آیت ہے الف لام را تلک آیات الکتاب۔ یہ جو الف لام میم را ہے نا، پہلا لفظ الف لام میم را، اس کا حقیقی ترجمہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور ہم سنی کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول بھی جانتا ہے۔ اب بعض دوسرے فرقوں والے جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ ہی جانتا ہے، تم اللہ کے رسول کا نام کیوں لیتے ہو؟ تو ہم ان کو ایک دلیل دیتے ہیں، آپ کی خدمت میں بھی وہی دے رہا ہوں کہ بھائی اگر میں انگلش میں تقریر کروں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے، اور جب سمجھ نہیں آئے گی تو آپ بیٹھے گئے کیوں؟ اگر میں عربی میں کروں تو آپ کو سمجھ جڑے بول دے نہیں نا مطلب شاید آندھی ہوئے گی، تو مسیطے سے سچ بولو نا کہ آپ کو عربی کی سمجھ تو آپ اٹھ کے چلے جائیں گے کہ بھائی مولوی صاحب تو اس زبان میں بات کر رہے ہیں جس کی ہمیں سمجھ تو اگر سمجھ نہ آئے تو ہم چیز لینے کو تیار نہیں ہیں۔ حضرات اگر حضور کو سمجھ ہی نہیں ہے تو اللہ دے کیوں رہا ہے، اللہ لے اور حضور لے کیوں رہے ہیں؟ لہذا ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ دینے والا ہے، حضور لینے والے ہیں۔ اللہ نے دیا اور حضور نے سمجھ کر لیا، بغیر سمجھے کوئی چیز لیتا۔ ہاں اس کا ترجمہ حضور نے بتایا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی، یہ آیتیں ہیں کتاب کی۔ جب بھی کہے نا لفظ الکتاب تو اس سے مراد قرآن پاک ہوگا۔ والذی انزل الیک، جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، اے میرے محبوب جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک الحق، آپ کے رب کی جانب سے حق۔ بولو آپ کے رب کی جانب سے حق۔ اصل حق وہی ہے جو قرآن میں ہے، اور اصل حق وہی ہے جو قرآن سے ملتا ہے۔ جو قرآن سے ٹکرائے بولو وہ حق نہیں ہے۔ حق صرف وہ ہے جو قرآن ہے، جو قرآن سے ملتا ہے۔ جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ حق نہیں ہے۔ چنانچہ توضیح تلویح میں یہ ہمیں قواعد پڑھائے گئے کہ اگر حدیث بھی قرآن کے مخالف آ جائے تو ہم وہاں قرآن کو لیں گے، اس حدیث کو اس میں تعویل کریں گے، بھئی ضعیف ہے یا موضوع ہے وغیرہ وغیرہ، مگر قرآن کے بارے میں ایسی کوئی تعویل کر سکتا؟ یہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں پڑھنا نہیں ہے، بس آپ اتنی سمجھ لیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ اپنی کم اور اپنی کج فہمی کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو کسی کا قرآن پر نہ ایمان لانا یہ اس کے اپنے عقل میں فطور ہے، اس کے علم میں کمی ہے، قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دوسری آیت ہے، چلو پہلی الف لام میم ہے اور دوسری یہ ہے۔ دوسری میں فرمایا کہ اس میں کوئی شک اگر سارے بولیں تو نقطہ دے دو نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اینک اگر آنکھوں پہ لگا لے
تو وہ نظر کو بڑھاتی ہے یا گھٹاتی ہے؟ اور جس کو لا کے اینک لگا کے بھی کچھ نظر نہ آئے تو اینک کا قصور ہے یا آنکھ کا فطور ہے؟ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کسی نے شک کیا نہیں، کہ سارے ٹیشو تو میرے ڈبے سے کٹ کٹ کے مکائی جا رہے ہیں، تیری مہربانی تو نزلے دی دوائی لے لے۔ اچھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں شک یہ نہیں ہے کہ شک کسی نے کیا نہیں، کرنے والوں نے کیا، آج بھی کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے، پر اللہ کہتا ہے جو کرے اس کے دماغ میں شک ہے، قرآن شک سے پاک ہے۔ بولو قرآن میں شک نہیں ہے۔ تو ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، جو ایمان اکثر نہیں نہ لا رہے، ان کے اپنے مزاجوں میں کمی ہے، علم میں کمی ہے، عقل میں کمی ہے۔ بولو بھائی قرآن کے حق ہونے میں کوئی کمی آئے؟ آگے ساتھ ہی اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ اصل میں مشرکین مکہ کو 3 مسئلے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ ایک تو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ان کی کھوپڑی میں فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا۔ دوسرا کہ آپ نبی ہیں، یہ ان کو سمجھے، بس وہ یہی دیکھتے دیکھتے مر گئے، یہ بھی بشر ہے۔ نہیں سمجھے ہو، ستے پہ ہو، ضرور میرے تے کو پرچہ کرا کے ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ یہی دے عبداللہ دا پتر، آمنہ دا پتر، قریشی ہاشمی مطلبی، اے نبی بن گیا، اور جو ان کی اولاد ہے وہ آج تک اسی پر ٹکی ہوئی ہے۔ خبردار اس سے آگے نہ بڑھانا، بشر ہے، انسان ہے۔ اللہ کہتا ہے او ظالمو، دیکھو نالین سمیت عرشوں سے پار جا رہا ہے۔ تمہیں یہ کیوں نہیں نظر آ رہا کہ اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے؟ تمہیں یہ نظر کیوں نہیں آتا کہ مدینے میں بیٹھ کر جنت دیکھ رہا ہے؟ تمہیں یہ کیوں نہیں نظر آ رہا کہ اس کی ہاں سے حلال ہو جاتا ہے، اس نبی کی نا سے حرام بڑھ جاتا ہے؟ یہ نبی ہے فرش پہ بیٹھ کر مسکرائے، اس کی مسکراہٹ سے میں جنت کو جوانی عطا فرما دیتا ہوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ۔ حضرات ان کو 3 باتیں فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حضور اللہ کے نبی ہیں۔ نمبر 3، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یہ 3 مسئلے ان کو سمجھ نہیں آ رہے تھے اصل میں، تو یہ تینوں کا بیان ہوگا اس میں۔ ایک تو ہو گیا کہ قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے، آپ سارے بولے نا، اللہ کی طرف سے آپ کا بولنا بھی حق ہے، تو ذرا اور اونچا بولیں، قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا کہ اللہ ایک ہی ہے، یہ بھی ان کی کھوپڑی میں بیٹھنے والی بات ہے۔ کہتے ہیں ایک اللہ یہ سارا کچھ کیویں کر لینا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہو میں تمہیں بتاؤں کہ میں ہوں کون۔ اللہ کون؟ یہ بھی تو سمجھو نا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ قدرت اور حکمت والا ہے جس نے بلند کیا ہے آسمانوں کو، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ لاؤ ندی کو کاریگر جڑا ایک چھپڑی چھپڑ نہیں، چھپڑ تو پانی والے کہتے ہیں، ایک چھپر بغیر پلر تو کھڑا کر کے اٹھا ہے کوئی سائنسدان؟ آئیے کوئی یہو جی سائنس کوئی کھڑا کر سکتا؟ ایک چھپر تم کھڑا نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے یہ 7 آسمان میں نے بغیر ستونوں کے کھڑے کر کے دکھا دیے، اور جب سے کھڑے کیے ہیں آج تک کبھی لوڈ شیڈنگ، کبھی مرمت کی ضرورت ہے، وہ جی ری ہیبلیٹیشن چاہیے، ری کنڈیشن، وہ کیا کہتی ہے ری کنسٹرکشن چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میری بناوٹ میں ایسا کچھ بھی میں نے جب سے کھڑے کیے ہیں تو کھڑے ہی ہیں۔ تو ظالموں تمہیں آسمان نظر آ رہا ہے، آسمانوں والا کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ اگلی دلیل سنو، ثم استوى علی العرش، اور یہ سارا کائنات کا نظام بنا کے میں نے چھوڑ ہی نہیں دیا کہ تمہاری مرضی آئے تو حرام کھا لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تمہاری مرضی ہو تو کسی کا چھین کے کھا لو، نہیں 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 نہیں۔ ثم استوى علی العرش، میرا عرش بھی قائم ہے، سبحان اللہ،
26 مرتبہ عرش کا ذکر قرآن میں آیا ہے اللہ کے حوالے سے، اور میرا خیال ہے 2-3 مرتبہ ملکہ سبا کے بارے میں بھی اس کے عرش کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ تو یہ ثم استوى علی العرش، یہاں ایک علمی مسئلہ سمجھے اگر آپ کی توجہ ہے توجہ انشاءاللہ پوری توجہ ہے۔ دیکھیے بھئی اللہ عرش پر بیٹھا ہے، اللہ کی کرسی بھی ہے، پر اگر کوئی کہے کہ اللہ کی کرسی ایسے ہے جیسے یہ مولوی سیف اللہ کی ہے یا معاذ اللہ وزیر اعظم کی ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ بولو وہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لے۔ اللہ کے ہاتھوں کا بیان ہے قرآن و حدیث میں، کر کوئی کہے جی اللہ کے ہاتھ ایسے ہیں معاذ اللہ، اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، اللہ کے مسکرانے کا ذکر ہے، اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے قرآن میں، مگر کوئی کہے اس طرح کی ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لہذا اب ان مسئلوں میں کیا کریں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ الایمان واجب، ایمان لانا واجب ہے۔ والکیفیت مجہول، اور اس کی کیفیت کیا ہے، عرش کس طرح کا ہے، اس کی کرسی کس طرح کی ہے، آتا جاتا کس طرح ہے، مسکراتا کس طرح ہے، پنڈلی کس طرح ہے، فرمایا یہ مجہول ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات اور والسوال بدعت، اس کے بارے میں سوال کرنا گمراہی اور بدعت ہے، وہ بدعت تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ لہذا آمنا وصدقنا، کہو جی ہم ایمان لائے اور تصدیق کرتے ہیں اللہ کا عرش کس طرح ہے، چہرہ کس طرح ہے، ہاتھ کس طرح ہے، پنڈلی کس طرح ہے، آنا جانا کس طرح ہے، اور ہاتھ پہ ہاتھ کس طرح ہے، اللہ مسکراتا کس طرح ہے، اللہ خوش کس طرح ہوتا ہے، یہ اللہ جانے اور اس کی ذات جانے۔ ہمیں اس میں گہرائی میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگلی بات سنو، وسخر الشمس، اس نے مسخر کر دیا، پابند حکم بنایا سورج کو، والقمر، اور چاند کو۔ کبھی لڑائی ہوئی؟ اچھی بولو، تو تو سمجھ آ جانی چاہیے نا۔ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون وی صلح، میرا خیال ہے کہ طالبان تے امریکہ دی صلح ہو جانی ہے، انہاں دی کوئی نہیں ہونی۔ کیوں جی؟ ہو سکتی ہے نا، انہاں دی نہیں ہونی، یہ گل پکی ہے نا۔ اللہ کہتا ہے ایک طرف چاند ہے، ایک طرف سورج ہے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یہ مجھے سجدے بھی کر رہے ہیں، میں نے ان کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ کل یجری لاجل مسمى، رواں ہے مقررہ میعاد تک۔ وہ میعاد کیا ہے کہ قیامت والے دن یہ بھی توڑ پھوڑ دیے جائیں گے، ان کی بھی ایک مدت مقرر ہے، یہ اس مدت سے آگے جا سکتے۔ قیامت والے دن یہ سسٹم بھی ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ مگر ایک مسئلہ سمجھو، جب چاند آتا ہے تو سورج بولو، اور جب سورج آتا ہے تو چاند ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میں نے منزلیں مقرر کی ہے، چاند کی منزل 1 سال، اور 1 مہینہ۔ بولو جی چاند کی منزل کیا ہے؟ آپ نہیں کہتے آج 14ویں کا چاند ہے، آج 13ویں کا چاند ہے، آج 1 چاند ہے، آج دوسری چاند ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چاند کا مقرر منزل ہے مہینہ، اور سورج کا ہے سال۔ سورج کی منزل کیا ہے؟ سال۔ تو اللہ کہتا ہے یہ کوئی ایسے ہی نہیں چل رہا، کیا یہ بھی تمہاری سائنس کی کارکردگی ہے؟ کدے چند بیمار ہویا ہوئے، ہوں اچھی نہیں بولتے ہو، کدے سورج آکھیا ہوئے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، او جی میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، اور کدے انہوں سے شوگر دی شکایت بھی، اور کدے انہوں دی آپس وچ کھٹ پٹ بھی۔ اللہ کہندا او چند نو ویکھن والے او چند تے پہنچن والے ہو، میرے تک بھی تے پہنچو نا، مینوں بھی تے سمجھو۔ چاند کی چاندنی پہ شاعری کرنے والوں، سورج کی شعاؤں پہ اپنی تحقیقیں اور سائنس کی بنیاد رکھنے والوں، جو چاند کا خالق ہے، جو سورج کا مالک ہے، پہلے اس کو بھی تو سمجھ لو۔ یہ چاند تو دور ہے، اگر آپ سبحان اللہ کہتے گل کر چھڑا۔ لنا شمس وللآفاقی شمس۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگوں، ایک سورج آسمان پہ چمک رہا ہے، ایک میرے حجرے میں چمک رہا ہے۔
سبحان اللہ عاشقاں والی آنکھوں نا یار یہ دروازے کھول دو تھوڑی سی حوث ہو رہی ہے. ایک چاند آسمان پہ ہے اور ایک سورج آسمان پہ ہے. لنا شمسن ایک سورج آسمان پہ ہے, ایک سورج میرے حجرے میں چمک رہا ہے. آسمان کا چاند سورج تو شام کو غروب ہو جاتا ہے. اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں میرے حجرے کا سورج روز اول سے چمک رہا ہے, آج بھی چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا. اس سورج کو ٹک ٹکی باندھ کر آنکھیں باندھ کر دیکھو گے آنکھیں چندیا جائیں گی. میرے حجرے کے سورج کو ادب سے دیکھو گے اللہ جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. خیر یہ تو ایک ویسے عشق کی بات آ گئی. اللہ کہتا ہے کلو یجری لاجل مسمی, ہر ایک رواں دواں ہے معیار مقررہ میعاد تک, اور لاجل مسمی یدبر الامر, اللہ کہتا ہے میں ہر کام کی تدبیر کر رہا ہوں. ایسے ہی نظام نہیں چل رہا کہ یہ دہریے کہتے ہیں کشش ثقل. بولو کشش, کیوں بھی سائنس پڑھی ہے علی, کشش ثقل کس کو کہتے ہیں؟ بولتے نہیں ہو. کدھر گیا عبداللہ؟ او ماں پیو دے پیسے سکولہ ہی ضائع کرنے والے ہو. بتاؤ بھائی, کشش ثقل کہتے ہیں کہ بڑی چیز کھینچ رہی ہے اور چھوٹی چیز آ رہی ہے. بڑی چیز کھینچ رہی ہے اور چھوٹی چیز اس طرح نظام چل رہا ہے. تواڈے ورگا کوئی نشہرہ ورکا دا بندہ سی ہل چلا رہا سی, ادو ہل کہڑے ہوندے سی بھلا؟ بولو نا, تاکہ منڈیاں نو پتہ لگ جائے. ادو ہل ہوندے سی, ایک پنجالی ہوندی سی, دو ٹکے ایک سجے پاسے وچ ہل, اور ہل ہی ہل چلاندا سی. ٹریکٹروں والے ہل نہیں تھے. تو وہ مسلمان تھا ہل چلانے والا, کوئی نشہرہ فرقہ دے رہنے والا ہوئے گا. اوپر دہریہ آ گیا, پینٹ شرٹ کوٹ داڑھی مونچھے غائب, اور وہ کہنے لگا اوئے تو بھی مسلمان ہے؟ کہتا ہے اللہ نظام چلا رہا ہے. اس نے کہا جی اللہ ہی چلا رہا ہے. اس نے کہا دلیل دے. بے وقوف دیہاتی ان پڑھ جاہل نان سینس نان کوالیفائڈ, یہ تو چل رہا ہے کشش ثقل سے. بولو کشش کہ بڑی چیز کھینچ رہی ہے, چھوٹی چیز پیچھے چل رہی ہے, نظام چل رہا ہے. اللہ کدھر ہے؟ اس نے حل روک دیا. اس نے کہا دیکھ بھائی یہ حل میں چلا رہا تھا تو چل رہا تھا, میں نہیں چلا رہا تو حل نہیں چل سکتا. اگر کوئی چلانے والا ہے ہی نہیں تو یہ نظام کائنات خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ خود بخود تو حل نہیں چل رہا. اس نے کہا یار تجھے کشش ثقل کا پتہ ہی نہیں, تجھے میں کیا سمجھاؤں. میں کیا بھی ہوا ایسی پھر مشہرے والا وہ جڑے ڈنڈے نال ہل چلا رہے سی نا ٹگیا نو, انہیں وہی ڈنڈا کر لیا سیدھا اور چنگیاں ماریاں, ٹچ دیتا ایک باری. اور میرا مزاج انج دا ہی ہے بھی جنوں سیدھی گل سمجھ نہ آوے قرآن و حدیث دی انہوں پا لمبا لاؤ, چنگی پھینڈی لاؤ کہ مڑ کے اپنا زہر اندر ہی رکھے, باہر کفر کڈن دی ضرورت ہے. انہوں جناب وہ دیہاتی نے چنگا ڈنڈا پھیریا, چھڑ دیتا. انہوں کہنے لگیا بے وقوفا گل میری تیری مسئلے تے ہوئی سی, تو میری پھینڈی لا چھڑی. اس آگیا چوری صاحب یہ بھی کشش ثقل ہے, تہاڈا دماغ بہت وڈا ہے تے ڈنڈا چھوٹا ہے. انہیں کھچیا تے آ گیا, دو چار پہ گئے, اے میں مارن والا. بعض بندیاں نو مسئلے انج سمجھ آؤندے نے, انج سمجھے دلیل انہاں دی کھوپڑی چ وڑدی نہیں. اللہ کہتا ہے یدبر الامر, میں ہوں ہر کام کی تدبیر کرنے والا. یفصل الآیات, دیکھو میں کھول کھول کے اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہوں. لعلکم بلقاء ربکم توقنون, شاید تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو. یعنی رب سے ملنا پڑے گا, اور جب رب سے ملو گے تو پھر ہر چیز کا حساب بھی. لو جی اب اگلی اور آخری آیت ہے, یہ بڑی کمال کی ہے, آپ نے سمجھنا ہے اور مزے لے لے کے سمجھنا ہے. کہو ذرا سبحان اللہ یار. وَهُوَ الَّذِي, وہی اللہ ہے. اللہ وہی تو ہے, کون سا؟ مد الارض, جس نے پھیلایا ہے زمین کو. بولو جی جس نے پھیلایا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ, اور پھر اس میں بنا دیے ہیں پہاڑ. بولو جی پھر اس میں بنا دیا ہے. اب تم پہاڑ کھودتے ہو, سونا نکال رہے ہو,
پہاڑ کھودتے ہو چاندی نکال رہے ہو, خزانے نکال رہے ہو, گیس نکال رہے ہو, پیٹرول نکال رہے ہو, سب کچھ نکال رہے ہو, پر یہ بھی تو سوچو نا کہ پہاڑوں کو گاڑنے والا کون ہے. والجبال اوتادا. اچھا عجیب بات ہے, جن کا پہاڑوں کے رب پر ایمان نہیں وہ پہاڑوں میں ساری تحقیقیں کر رہے ہیں, اور جو پہاڑوں کو بھی مانتے ہیں رب کو بھی مانتے ہیں وہ یہ کام کر وہ آرام نال لٹ مار کے کھا کے سو جاندے نے, اور اٹھ کے پھر آگے کہتے ہیں ہم ہیں جنہوں نے ملک بچایا ہے, نہیں تو ملک بالکل برباد ہو رہا تھا, حضرات ہم نہ آتے تو ملک کبھی بچ سکتا. تو پوچھو بھی پھر ملک دا بیڑا گرک کرنے والا کون ہے جی تسی بچان والے ہو. تو وجعل فیہا رواسیا, میں نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے, اور انہارا, اور میں نے دریا چلا دیے. ومن کل الثمرات, اور ہر قسم کے پھلوں میں سے جعل فیہا زوجین, میں نے بنا دیے دو جوڑے, ہر پھلوں کے میں نے بنا دیے, بولو تو صحیح نا, دو جوڑے جویں اللہ نے ساڈے بنائے نے جوڑے, اس طرح بنا دیتے پھلاں دے بھی, ایک کھٹا ہے تے دوسرا ٹھیک ہے جی, یہ کیلا ہے, دوسرا انگور ہے, یہ انار ہے, یہ سیب ہے, یہ پپیتا ہے, یہ کھجور ہے. اللہ کہتا ہے میں نے جوڑا بنا دیا, اس نہیں اور جوڑا بنا دیا ہے, ڈبل بنا دیا ہے. تم یہ پھلوں کو کھاؤ, اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو, کھا کر الحمدللہ پڑھو, اور یہ سوچو کہ زمین ایک ہے. بولو ذرا, آپ سمجھو نا اس کو, زمین ہے. گندم کا بیج پھینکو تو کیا نکلے گی, بولو آم کی گٹھلی بیجو تو کیا نکلے گا, اور سیب کا بیج ڈالو تو کیا نکلے گا. اچھا زمین بھی, بولو پانی بھی, چاند کی چاندنی بھی, سورج کی تپش بھی. تو اللہ کہتا ہے ایک زمین ایک پانی سے یہ سب کچھ نکالنے والا کون ہے. کون کی تمہاری سائنس نے نکالا ہے, کون سے تمہارے ڈاکٹر سیب بنا رہے ہیں, انگور بنا رہے ہیں. تم امریکہ کے سائنسدانوں کے نام لے کر حسن نثار جیسے جاہل کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. اس دہریے سے کوئی پوچھے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. بولو سب کچھ کرنے والا. پھر یغشی اللیل النہار, اور وہ ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو. ابھی دن ختم ہو گیا تو کیا آ گیا, اور جب رات ختم ہوگی تو کیا آئے گا. یہ بھی سائنسدان کر رہے ہیں یا کون کر رہا ہے, اللہ کر رہا ہے. اور یہ قرآن سمجھا رہا ہے. سائنسدانوں نے ساری سائنس سمجھ لی پر ایمان نہیں سمجھ سکے. مسلمان سائنس بھی جانتا ہے اور ایمان اور قرآن بھی جانتا ہے. اچھا جی, بعض علماء نے کہا کہ بھائی مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جیسے زمین ایک ہے ایسے بھی ہر انسان کی ماں, بولو اپنی کیڑی چار نے, بولو نا. ہر انسان کی ماں یعنی اما حوا, اور ساڈا ابا بھی, اور جس پانی کے قطرے سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ قطرہ بھی ایک ہے. تو اس لیے مولا علی پاک نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ پروردگار عالم کو بھی پہچان گیا. اچھا جی, اب درس ختم کریں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, غور و فکر کرنے والوں قوم کے لیے ان چیزوں میں ہم نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں. وفی الارض, اور زمین میں قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل, اللہ کہتا ہے کہ زمین میں مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں جو قریب ہیں. بولو زمین کے ٹکڑے مختلف ہیں پر ہیں, ایک زمین بنجر ہے اور دوسری آباد ہے. بولو نا, دوسری ہیں ساتھ پر ایک بنجر اور دوسری. تو اللہ کہتا ہے یہ کرنے والا کون ہے, میں ہوں. اللہ کہتا ہے میں ہوں, مجھے سمجھو. وجنات من اعناب, باغات ہیں انگوروں کے. وزرع, کھیتیاں ہیں. ونخیل سنوان, اور کھجوریں کچھ ایک تنے سے پھوٹی ہیں. وغیر سنوان, اور کچھ
الگ الگ تنوں سے سیر، اور یسقا بماء واحد، مگر سب کو پانی ایک ہی دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو سب کو پانی۔ کھجوروں کی بڑی قسمیں ہیں، آم کی بڑی قسمیں ہیں، انگوروں کی بڑی قسمیں ہیں، جیسا میں نے پہلے کہا، بولو سارے، زمین بھی ایک ہے اور پانی بھی، مگر پھل کھجوریں بھی۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، ساڈی اماں بھی ایک، ساڈا ابا بھی اور پانی بھی، مگر بندے ہوں بولتے ہی نہیں اپنی باری۔ بندے کچھ گورے، کچھ کالے، کچھ لمبے، کچھ مدرے، اور کچھ پیار والے، کچھ کیوں، کچھ یقین والے، بولتے نہیں ہو، کچھ شک والے، اور جڑے شک والے نے انہوں نے کرشمے ہی اپنے نے، وہ شک کرنے بعد نہیں آتے۔ کچھ یقین والے، کچھ شک والے، کچھ ایمان والے، کچھ بے ایمان، کچھ اسلام والے، کچھ غیر مسلم، کچھ جناب کافر، کچھ مومن، کچھ رب کو ماننے والے، کچھ رب پر اعتراض کرنے والے، شرک کرنے والے، کچھ صحابہ کو ماننے والے، کچھ صحابہ پر بھونکنے والے، کچھ اہل بیت کو ماننے والے، کچھ اہل بیت کو بھونکنے والے، اور کچھ اولیاء اللہ کی عظمتوں کو سلام کرنے والے، کچھ اعتراض کرنے والے۔ اللہ کہتا ہے جیسے زمین ایک، پانی ایک، درخت الگ الگ، پھل الگ الگ، اور اسی طرح ابا ایک، اماں ایک، تمہاری پیدائش کے پانی کا قطرہ ایک، مگر انسان الگ الگ ہیں۔ اس سے سمجھ لو کہ یہ سب الگ ہیں، زمینیں الگ ہیں، پھل الگ ہیں، فروٹ الگ ہیں، مگر سب کا خالق اور مالک اللہ وہ ایک ہے۔ اگر اللہ دوجا ہوندا، اگر کوئی ہوندا دوسرا معاذ اللہ اللہ، اور وہ لگ جاندہ نون لیگ نال تے پی ٹی آئی والے دی خیر ہے، جے کوئی اللہ ہور ہوندا اور وہ مولانا فضل الرحمان نہ رل جاندہ تے انشاءاللہ پورے ملک دی خیر ہے۔ یہ مان لو کہ اللہ ایک ہے اور سارے آندہ ہے۔ تو وَنُفَصِّلُ بَعْدَهَا عَلَى بَعْدٍ فِي الْأُكُلِ، ہم فضیلت دیتے ہیں بعض درختوں کو بعض پر، ذائقے میں اور بو میں۔ بولو ذائقے میں اور بو میں، بعض پھلوں کو بعض پر فضیلت ہوتی ہے۔ بولو بعض پھلوں کو بعض پر فضیلت ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو نمکین بہت پسند ہوگا تو مولویوں کو ہوں بولتے ہی نہیں ہو میٹھا بڑا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو انسانوں کو بھی اللہ نے بعض کو بعض پر۔ یہ جو سنوان ہے نا، یہ سنون سے نکلا ہے کہ سب کی اصل ایک ہے۔ بولو سب کی اصل ہے۔ حضرت عمر پاک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عباس حضور کے چچا کی کوئی لڑائی وڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، حضرت عباس نے تھوڑی سی زیادتی کر دی، تو حضرت عمر نے جا کر حضور کو شکایت لگائی، کہا یا رسول اللہ آپ کے چچا نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرا دل کیا کہ میں بدلہ لوں، پر مجھے یاد آ گیا کہ یہ حضور کا چچا ہے، آپ کے خاندان کا چشم و چراغ ہے، میں اس کے آگے بول سکتا؟ تو میرے نبی نے فرمایا عمر اللہ تجھ پر رحم کرے، میرا چاچا تو میرے باپ جیسا ہے۔ چاچا کس کے جیسا ہوتا ہے؟ باپ جیسا۔ اور ایک حدیث اور سناؤں، مزہ آ جائے گا، آپ کی ساری گرمی دور ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا علی، یہ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، معافی چاہتا ہوں، جابر کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ کی نہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح پھل مختلف درختوں سے پیدا، کھجوریں مختلف درختوں سے ہوتی ہیں مگر گٹک ان کی، بیج ان کا، آگے ذائقے مختلف ہیں، ہر انسان مختلف پانی سے پیدا ہوا ہے، پر علی تیرا درخت بھی ایک ہے، میرا درخت بھی ایک ہے، سبحان اللہ، یعنی تیرا تے میرا مڈ ایکو ہی ہے۔ بولو تیرا اور میرا مڈ، یعنی دادا جو حضور کا ہے وہی مولا علی کا ہے، تو جادے میں جا کر ایک ہو جاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس بے شک ان باتوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی بڑی نشانیاں ہیں، پر عقل والی قوم کے لیے۔
بولو کس قوم کے لیے جی؟ عقل والی قوم کے لیے. اور جو بے عقل قوم ہے ان کو ہر چیز سمجھ آ رہی ہے، خدا سمجھے. اور جو خدا کو سمجھ چکے ہیں ان کو بھی تو ہر چیز سمجھ آنی چاہیے، پر وہ آگے سمجھ استعمال کرنے کو تیار ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اونچی کہو آمین. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.